اسرائیل کی سرخ بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری، تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے یہ معلومات سامنے آئی تھی کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور جلد ہی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے گا۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح ممکن ہوگی، اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات اور تالمود، جسے ہم زبور کہتے ہیں، کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے تھے، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہوں۔ آج سے 6 ماہ پہلے امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے، جنہیں کئی ملین ڈالرز کے عوض اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا، اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملیں تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں، اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب دھکیل دیا گیا ہے، اور مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں۔ مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گزین مہاجرین مصر کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوں گے، اور وہ اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ ہر طرف سے محصور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے، اور دو طرف سے ان کو اسرائیلی فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی، اس لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے میں ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر غزہ میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی اسرائیلی آپریشن کو غیر قانونی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آپریشن ضرور کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفح میں آپریشن کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے، اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مزاحمت کار قوت باقی رہ گئی جو اسرائیل کے کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر جو بالکل مسجد اقصی کے سامنے ہے اس پر قربان کرنے والا ہے۔
اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اپریل بھی آ گیا ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اپریل کی کس تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کرے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچے فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پار دھکیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اقصی کے انہدام کی تیاری شروع کر دے گا تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیارے ساتھیوں، وہ مسلمان جنہیں لگتا تھا کہ اسرائیل بھرپور ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، وہ اس وقت بڑی حیرت سے اسرائیل کو اپنے تمام تر منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں اور انہیں محض اپنے مفادات کی غرض ہے، چاہے مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کو شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ کعبۃ الصغریٰ یعنی وہ سنہرا گنبد جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی زینت بنا دیا جائے گا۔ دوستو، یہ تمام تر تیاریاں دراصل دجال کی آمد اور اس کے استقبال کے سلسلے میں ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام فلسطین میں موجود ہوں گے اور خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر ان کی مدد اور معاونت کے لیے نکلے گا اور ان کا راستہ کوئی بھی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی موجودہ یروشلم پہنچ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے مل جائیں گے۔ اس زمانے میں خراسان کا علاقہ موجودہ افغانستان، پاکستان، ایران اور انڈیا کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا۔ اس ایریا میں بڑھتے ہوئے مسلم کش فسادات، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی کمزور ہوتی ہوئی گرفت، افغانستان میں طالبان کی حکومت کا قیام اور ایران کے فلسطین کے مسئلے پر غیر معمولی حمایت اور دلچسپی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جلد ہی ان علاقوں میں ایک مسلم خلافت قائم ہوگی، کیونکہ ایک مسلم خلافت کے دور میں ہی اس طرح کی کوئی فوج نکل کر فلسطین جا سکے گی۔ اسرائیل اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی تیزی اور تندہی سے کام لے رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے یہ دیگر ممالک جن کی طرف احادیث میں یہ اشارہ کیا گیا ہے، یہاں سے کب کوئی فوج نکلے گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ دکھائے اور حق کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔